ایک سوال آیا ہے کہ تعلیم میں بھی کیا حلال اور حرام کا معاملہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں اگر ساتھ پڑھیں تو یہ حرام ہے؟ اچھا، تو کو ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ایک سوال آیا ہے کہ کو ایجوکیشن کا ٹرینڈ کافی موجود ہے کہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے مرد اور عورت یا لڑکا یا لڑکی یا بچہ یا بچی جو بھی ہے، تو کیا یہ ایک ہی کمرے کے اندر ایک ساتھ ایک ہی معلم سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال آیا ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا ترتیب سے سمجھ لیتے ہیں کہ کو ایجوکیشن یعنی کہ کمبائن ایجوکیشن حاصل کرنا، کہ مرد اور عورت یا لڑکا لڑکی ایک ساتھ ایک کمرے کے اندر ایک معلم سے تعلیم حاصل کرنا، آج کل یہ بڑا ہمارے ہاں چل رہا ہے معاملات، اور فتاویٰ اس پہ موجود ہیں۔ باقاعدہ مولوی صاحب نے تو مسجد سے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ بھائی یہ جو کو ایجوکیشن اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ تو حرام ہے۔ مرد اور عورت کی تعلیم ایک ساتھ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو فساد کا موجب ہے، فساد پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ مرد اور عورت کو ایک ساتھ آپ اجازت دے دیں تعلیم حاصل کرنے کی۔ اچھا، یہ سارا کا سارا زور تعلیم کے اوپر ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کے پاس تو یہ اتھارٹیز نہیں ہے نا، مذہبی پیشوائیت کے پاس یہ کو ایجوکیشن والی نہ تو فیسلٹی آ سکتی ہے، اور نہ ہی وہ دنیاوی تعلیم میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ ایسی یونیورسٹیز بنائیں یا ایسی ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کریں۔ یہ تو ایجوکیشن اعلیٰ درجے کی ایجوکیشن ہے، اس ایجوکیشن میں تو دریافتیں ہوتی ہیں، آگے کی طرف بڑھا جاتا ہے، اور مذہبی پیشوائیت تو پیچھے کی طرف لے کر جاتی ہے کہ پرانا جو زمانہ تھا وہ اچھا تھا، تو کیسے یہ اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے، بنیادی مسئلہ کو ایجوکیشن کا نہیں، پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کو ایجوکیشن، کمبائن ایجوکیشن، تو مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی یہ تو حرام ہے، مرد اور عورت اور لڑکی اور لڑکا ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ہونا کیا یہ حرام ہے؟ یعنی مرد اور عورت کا یہ بھی مجمع ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی اکیلے ہوں، چلیں آپ نے بیان کر دیا بھائی لڑکا لڑکی اکیلے ہیں تو تیسرا شیطان ہے، چلیں وہ تو ختم ہو گئی۔ جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ جہاں بھی کوئی شخص ہوتا ہے رحمان اس کی شیرت سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن روایت کہتی ہیں کہ دو مرد ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا۔ تو الرحمان کہاں ہیں؟ رحمان تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیرت سے زیادہ قریب ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن یہ کہہ رہا ہے، وہ آپ اللہ کے رسول پر جھوٹ بنا کر روایت بیان کر رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا، تو رحمان کہاں ہے اگر شیطان ہوتا ہے تو بنیادی بات کیا ہے کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک کلاس چل رہی ہے، لڑکے ادھر بیٹھے ہیں یا لڑکیاں ادھر بیٹھی ہیں، یا یونیورسٹی کی کوئی سی بھی کلاس چل رہی ہے، مرد اور عورت بڑی عمر کے بالغ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہوتے ہیں بالغ اجتماعات جس میں مرد اور عورت بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کیا مرد اور عورت کا یا مردوں اور عورتوں کا ایک ہی عمارت کے اندر ایک ہی کمرے میں ہونا کیا یہ ناجائز ہے؟ ایجوکیشن کو بھی آپ سائڈ کر دیجئے، بنیادی نقطے پہ آ جاتے ہیں۔ کیا مرد اور عورت کا ایک ہی کمرے میں ہونا، ایک ہی جگہ پر موجود ہونا، کیا یہ ناجائز ہے یا نہیں؟ پہلے یہ بتایا جائے، ایجوکیشن کو تو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اور اگر یہ ناجائز ہے تو پھر میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کرتا ہوں۔ ہاسپٹل کے اندر کیا یہ اپنی عورتوں کو لے کر نہیں جائیں گے، چاہے پردے میں ہو کسی میں بھی ہو؟ آپ تو ایک مطلقاً حکم فرما رہے ہیں کہ اگر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں چاہے لڑکیاں پردے کے اندر ہو، مرد پردے کے اندر ہو۔ مرد پردے کے اندر کتنا عجیب سا لگتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو مردوں کے لیے عورتوں کے جذبات ہی مر جاتے ہیں نا بیچاریوں کے۔ مرد کے جذبات تو بھڑک رہے ہیں، آگ کی طرح بھڑک رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو شعلہ ہے تو بھڑک رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے عورت کے لیے، تو دکھا کیوں رہے اس کو عورت کا وہ نظریہ جو پاگل ہو رہا ہے؟ جب اتنا اس کو تاولا کر دو گے تو پاگل ہی ہوگا، اس کو اتنی تم کہانیاں سنا رہے ہو، ٹرانسپیرنٹ اس کو حور دکھا رہے ہو بیچارے کو، وہ تو پاگل ہو رہا ہے حور کی طلب میں، مجھے کہیں سے مل تو جائے حور۔ اور عورت کے جذبات تو ہوتے ہی نہیں، تو عورت کی تو مسئلہ ہی نہیں، مرد کو دیکھے تو مرد پردہ کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معلم اگر وہ ٹیچر، میں نے خود ٹیچنگ کی ہے نا ایسی جگہوں پہ،
یعنی میں مذکر، میں لڑکا، اور سامنے بیچ میں ایک آڑ ہے، ادھر مرد بیٹھے ہیں ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں دونوں کے دونوں، یعنی ان کا مجھے دیکھنا مسئلہ نہیں ہے. یہ عجیب ہی منطق ہے مذہب کے اندر. تو کیا ایک ہی بلڈنگ میں، ایک ہی عمارت میں، ایک ہی کمرے میں مردوں اور عورتوں کا جمع ہونا یہ کیا شریعت میں حرام ہے؟ اگر یہ حرام ہے تو ہاسپٹلس، وہاں پر آپ نہیں جاتے ہیں جتنے مذہبی پیشوائیات ہیں، وہاں پر مرد و عورت ایک ہی بلڈنگ میں نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے میں نہیں ہوتے ہیں. ایسی بہت ساری جگہ ہیں. اگر میں روایات سے بیان کرنا شروع کروں تو اللہ کے رسول کے زمانے کے بارے میں بخاری مسلم میں لکھا ہوا، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ بخاری مسلم گویا کہ قرآن کی آیات ہے. اس درجہ مبالغہ ہے. میں غلط نہیں ہوں گا اگر اتنا مبالغہ کر دوں گا تو. میں نے باقاعدہ لوگوں سے سنا ہے کہ وہی خفی ہے اور وہی ہے. تو اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول جب نماز ادا کرواتے تھے تو عورتوں کی صفیں بالکل مردوں کے پیچھے ہوتی تھیں. اور بعض جگہ تو یہ بھی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو پہلے سجدے سے اٹھنے کا حکم فرماتے تھے اور عورتوں کو بعد میں سجدے سے اٹھنے کا حکم فرماتے تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ مرد لنگی پہنے ہوں یا کچھ پہنے ہوں تو ان کی نظریں وہاں چلی جائیں. یہ باقاعدہ میں نے روایت کے اندر پڑھا ہے. تو کیا یہ ناجائز تھا؟ اگر آپ آج بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا فتنے کا زمانہ ہے، اچھا فتنہ تو فتنہ ہے، جذبات تو شروع سے ہیں، ہر بچہ جذبات کے ساتھ تو پیدا ہو رہا ہے. اور اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، وہ فتنے کا زمانہ ہی تھا. وہ ترمذی کی روایت یاد آ رہی ہے؟ وہ ترمذی کی روایت میں جو لکھا ہوا ہے کہ مرد رکوع کرتے تھے تو بغلوں سے عورتوں کو جھانکتے تھے. ترمذی کی روایت ہے. آپ ضعیف کہو کچھ بھی کہو، کہتے رہو ضعیف، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. اب وہ پیچھے کی صفیں ہوں گی، کہیں کی بھی صفیں ہوں گی، یعنی اس سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے عورتیں بالکل پیچھے ہوتی تھیں تو بغلوں سے نظر آ رہی تو پیچھے ہے نا. لکھا ہوا ہے بغلوں سے نا عورتوں کو جھانکا کرتے تھے. پھر وہ آیت آئی تھی تو کہ یہ پتہ نہیں کون سی آیت ہے، سابقون الاولون، پتہ نہیں یاد والی آیت تھی، کون سی آیت تھی مجھے یاد نہیں آ رہا. اس روایت کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے. ترمذی کی روایت ہے. تو اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بالکل پیچھے عورتیں نماز ادا کیا کرتی تھی. تو ایک ہی عمارت میں، ایک ہی جگہ پر تو کو تو ہے نا، کمبائن تو ہے نا، مرد عورت تو جمع ہے نا. تو آپ حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلقاً حرام کا فتویٰ کیسے نکال سکتے ہیں؟ سارا غصہ ایجوکیشن پر مجھ سے نہیں پڑ رہا ہے. خود مولوی صاحب نے عورتوں کے مدرسے بنائے ہوئے نا، مولوی صاحب نے جو مدرسے بنائے ہوئے عورتوں کے، ان کی اسی مدرسے میں 3-4 شادیاں ہو چکی ہیں وہاں کے پڑھنے والی بچیوں سے. اپنی پردے کی، اپنی 4 دیواری کی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں نے باقاعدہ ایک مولوی صاحب کو سنا، بڑے مشہور ہیں یہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے نا اس کا کیا ہونا چاہیے کام، کہ اپنی 4 دیواری کے اندر وفادار ہونی چاہیے. گھر سے آئے تو اپنے گھر سے، باقی گھر سے، شوہر کے گھر میں وفادار، گھر سے باہر نہیں جھانکے. اور میری 4 شادیاں ہیں. یعنی آپ کے اندر وفاداری نہ ہو تو عورت پہ وہ فرق نہیں پڑتا. عورت وفادار ہونی چاہیے. کیوں؟ آپ کے آسمان سے ٹپکے ہو. خود کی 4 شادیاں ہیں اور اگر آپ ہنگانا شروع کریں گے، اکثر شادیاں ان کے مدرسے میں پڑھنے والی بچوں سے ہی ہوتی ہیں. یا تو معلمہ ہوتی ہے مدرسے کے اندر، اس سے ہو جاتی ہے، یا مدرسے پڑھنے والی بچوں سے ہوتی ہے. تو آپ کی اگر ایک ہی مسجد کے اندر، عمارت تو ایک ہی ہے، 2 الگ الگ خانوں میں، ایک جگہ مرد بیٹھے ہیں، ایک جگہ عورتیں بیٹھی ہیں، جگہ تو ایک ہی ہے نا، سامنا تو ہوتا ہے نا نکلتے ہوئے. تو کیا یہ حرام ہے؟ حج کے موقع پر کوئی فتویٰ لگائے گا وہاں پر کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے؟ وہاں تو سب گھسے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر، باقاعدہ گتھا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور جو بیچ میں ایک لائن لگاتے ہیں نا وہ حجر اسود کو چومنے کے لیے، رسی باندھے، وہاں پولیس اہلکار، جو مرد اہلکار، دھکے دے رہے ہوتے ہیں عورتوں کو. میں نے خود باقاعدہ ویڈیو میں دیکھا ہے. آپ لوگوں نے تو بہت سارے لوگوں نے جا کر اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا. میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ دھکے دے رہے ہیں یوں اپنے، یہ جو ہے نا جو شولڈر ہے اس سے پیچھے کر رہے تھے. لگ تو رہا ہے نا شولڈر، احساس تو ہو رہا ہے نا مجھے کہ عورت کے لگ رہا ہے. یہ جائز ہے؟ کسی نے فتویٰ دیا حرام ہونے کا؟ کسی نے فتویٰ دیا ہے کہ وہاں پر جو کمبائن حج ہو رہا ہے یہ حرام ہے؟ اس کو تو آپ ایجوکیشن کے ذریعے مانتے ہیں.
سیکھ کر آتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے باقی زندگی گزارنی ہے ایک اجتماعیت کے اندر. تو ایجوکیشن تو ہے. تو سارا زور جو نکل رہا ہے وہ سب کا سب نکل رہا ہے یونیورسٹیز کالجز کہ بھئی وہاں پر بے حیائی پھیل رہی ہے, وہاں پر جو ہے لڑکے لڑکی ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو نہیں پڑھیں ایک ساتھ. میں نے کہا نا بنیادی مدعا آپ پہلے طے کر لیجئے کہ کیا ایک جگہ پر مرد اور عورتوں کا جمع ہونا حرام ہے یا نہیں. اگر جائز ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ کسی چیز کی قید نہیں لگا سکتے کہ یہاں ناجائز ہے اور یہاں جائز ہے. ناجائز ہے تو دنیا کے ہر خطے میں ناجائز ہے, پھر حج کے موقع پر بھی ناجائز ہے. پھر آپ کی جو تقاریر سننے کی آپ دعوت دیتے ہیں نا کہ آج مولوی صاحب کا فلاں مولوی صاحب کا بیان ہو رہا ہے, عورتوں کا الگ انتظام ہے اور مردوں کا الگ انتظام ہے. عورتیں مولوی صاحب کو جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہیں. کبھی مولوی صاحب نے کہا مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مولوی صاحب خوش ہو رہے ہیں کہ عورتیں دیکھ رہی ہیں اور میرا بیان سن رہی ہیں, لیکن پردہ ہے, پردہ آپ سے کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ صرف مولوی صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ خوش بھی ہو رہے ہیں, مولوی صاحب کے دل میں احساس بھی آ رہا ہے کہ عورتیں دیکھ تو نہیں ہیں. یہ ہوتا ضرور ہے, میں آپ کو بھی بتا دوں. جذبات کو جتنا ماننے کی کوشش کریں گے اتنی بڑھ کے آپ دوبارہ بند کر دیں گے, وہ دوشن نام سے جھانکے گا جذبہ. جذبہ تو اللہ نے پیدا کیا, ہر بچہ جذبے کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے. آپ اس کو کہیں دیکھنا نہیں ہے, وہ کن آنکھوں سے دیکھے گا ضرور, جذبات ہے اس کے. آپ اس کو کہہ کیوں رہے ہیں مت دیکھو, آپ کو دیکھو تاکہ تمہارے ذہن کے اندر وہ چیزیں ختم ہو جائیں تو تم ایک عجیب سما بنا کر بیٹھے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کمبائن ایجوکیشن, یہ حرام کہنے والے یہ بالکل غلط جگہ پر جا رہے ہیں. ان کا صرف بغض اور جلن ہے کہ یہ خود تو نہیں کر سکتے, خود تو ایجوکیشن یہ والی نہیں دے سکتے, وہ دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ ملا کے کیوں دے رہے ہیں. لڑکے لڑکیاں ان کی طرف راغب زیادہ ہو رہے ہیں, ہماری طرف نہیں آ رہے. ہمارے پاسوں میں جو آ رہے ہیں بیچارے وہ سارے وہ آ رہے ہیں جو غریب طبقہ ہے, وہاں جا رہے ہیں, ایلیٹ کلاس جا رہی ہے پڑھنے کے لیے, دوسرے طبقے جا رہے ہیں. اور ایجوکیشن میں کیا حلال اور کیا حرام, ایجوکیشن تو ایجوکیشن ہے. دونوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اپنا 10 حاصل کر رہے ہیں, وہ یہاں سے نکل کے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہاں جا کے, وہ اس کا ایجوکیشن کا تعلق کیا ہے. تو یہ والے فتوے تو لگانا کہ کمبائن ایجوکیشن حرام ہے اور ہمارے اسلامک اسکولز ہیں یہاں پر مرد اور عورت لڑکا لڑکی الگ الگ پڑھیں گے, تو اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن نے کہیں بھی مردوں اور عورتوں کو الگ کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ میں نے تو آپ کو روایت سے بیان کیا کہ مساجدیں بتائی جاتی ہیں تاریخ میں کہ ایک ہوتی تھیں اور عورتیں ان مردوں کے پیچھے نماز کی ادائیگی کیا کرتی تھیں. بازاروں میں عورتیں نہیں ہوتی ہیں جہاں جاتے ہیں, تو ایسا کرنا چاہیے. ان کو جو فتوے دیتے ہیں کہ جس جگہ بازار میں جائیں وہاں پہلے پابندی لگا دیں, یہاں سارے کے سارے عورتیں ختم ہو جائیں یا سارے کے سارے مرد ختم ہو جائیں, کیونکہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے نا. خود کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے کی تاریخ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں تجارت کیا کرتی تھیں. خدیجہ جو اللہ کے رسول کی بیوی بتائی جاتی ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تجارت کیا کرتی تھی. تجارت کیسے ہو سکتی ہے اگر مردوں کے ساتھ بات چیت نہ ہو پائے, بازار میں آگے ڈیلنگ نہ کر پائیں. تجارت تو ایسی ہوتی, تاجر کہتے کس کو ہیں, دکان تھوڑی تھی. تجارت مطلب یہ کہ وہ ٹریڈ کیا کرتی تھیں, ٹریڈنگ تھی, یہاں سے وہاں لے کے جانا, وہاں سے یہاں لے کے آنا. تو روایات تو تاریخ تو خود بتا رہی ہے آپ کو کہ یہ والا معاملہ یہ بالکل غلط ہے اور کسی اور نوعیت کے معاملے کو بنا کر یہاں پیش کر دیا گیا ہے. اور ہر چیز میں فتنے کا نام لے دیتے ہیں. ہمارے ہاں فتنہ سمجھتے ہیں نیگیٹو ورڈ ہے. عربی کا ذرا جائزہ لیں, فتانہ کہتے ہیں عربی زبان میں اس چیز کو, اس پتھر کو جس سے سونے کو رگڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ اصلی ہے کھوٹے اس کے اندر. یعنی فتنہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دینا, ملاوٹ سے پاک کر دینا. اور ہمارے یہاں فتنہ کہتے ہیں نیگیٹو ورڈ ہے. تو کمبائن ایجوکیشن بالکل جائز ہے, بہترین عمل ہے, اور اسلام کے اندر اس کی بالکل بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. جو اس کو ممنوع قرار دیتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ کیا وہ اس کے اوپر مطلقاً عمل کر کے دکھا سکتا ہے, کیا وہ اس فتوے کی زد میں ان تمام جگہوں کو لا سکتا ہے جہاں جہاں لوگ مرد اور عورتیں کمبائن ہوتی ہیں. وہ کبھی بھی حکم نہیں لگائے گا.